شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے گاؤں ایسوڑی میں واقع ایک مدرسے میں دھماکے کے نتیجے میں 2 بچے شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکہ بچوں کے کھیلنے کے دوران خوارج کے چھوڑے گئے بارودی مواد پھٹنے سے ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خوارج نے سیکیورٹی فورسز کا رستہ روکنے کے لیے علاقے میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں۔ خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 114 مربع کلومیٹر میں بارودی مواد اور سرنگوں کی نشاندہی کی گئی تھی، جن میں سے 82 مربع کلومیٹر علاقہ پاک فوج نے کلیئر کر دیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق صوبے میں باقی ماندہ علاقوں کی ڈی مائننگ کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر اشکاباد روانہ ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم اشکاباد میں منعقدہ بین الاقوامی سال برائے امن و اعتماد 2025 عالمی دن برائے غیر جانبداری اور ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کے 30 سال کی تکمیل کی مناسبت سے منعقدہ فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم فورم کے دوران ترکمانستان کے صدر سمیت عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دورے میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وفاقی وزیر بجلی سردار اویس خان لغاری، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاونین خصوصی طارق فاطمی اور طلحہ برکی بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے پاکستان ایئر فورس کے F-16 بیڑے کے لیے $686 ملین کے اپ گریڈ پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی نے 8 دسمبر کو کانگریس کو خط بھیجا، جس کے بعد 30 روزہ پارلیمانی جائزہ شروع ہو گیا ہے۔ اپ گریڈ میں لنک 16 سسٹمز، ایویونکس اپڈیٹس، کرپٹوگرافکس آلات، تربیت اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہے۔ ایجنسی کے مطابق یہ اقدام پاکستان کی انسداد دہشت گردی صلاحیت اور امریکی اور اتحادی فورسز کے ساتھ انٹراپریبلٹی کو بہتر بنائے گا۔ اپ گریڈ پاکستان کے بلاک 52 اور مڈ لائف F-16 بیڑے کے استعداد بڑھانے اور طیاروں کی عمر 2040 تک بڑھانے میں مددگار ہوگا۔ اس سے پاکستان اور امریکی فضائیہ کے درمیان مشقوں اور آپریشنز میں تعاون بھی مضبوط ہوگا۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے دورے کے دوران لیڈی ریڈنگ اسپتال انتظامیہ نے آن ڈیوٹی ڈاکٹر سے وضاحت طلب کر لی، کیونکہ ڈاکٹر نے وزیراعلیٰ کو بریفنگ نہیں دی اور اپنا تعارف بھی نہیں کروایا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر کو 3 دن میں جواب دینا ہوگا، بصورت دیگر انضابطی کارروائی کی جائے گی۔ اسپتال کے ترجمان محمد عاصم کے مطابق وضاحت طلب کرنا معمول کا عمل ہے اور ڈاکٹر کو جواب دینا لازم ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گڈی نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی سزا سے ملکی سیاست پر مثبت اثرات پڑیں گے اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور ملوث ہوا تو اسے بھی سزا ملے گی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کوئی آسمان سے نہیں اترے کہ انہیں سزا نہ ہو، پنجاب حکومت انہیں کہیں اور منتقل کرے۔ گورنر نے مزید کہا کہ صوبے کے معاملات اڈیالہ جیل سے چل رہے ہیں، جس سے افسران کنفیوژن کا شکار ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ خیبر پختونخوا جیسے حساس صوبے میں وفاق اور صوبہ ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ آج حق اور سچ کی فتح کا دن ہے۔ فیض حمید کی سزا ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ پاک فوج کے احتساب کے عمل میں 15 ماہ تک ٹرائل ہوا، تمام شواہد اور گواہان کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا گیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ فیض حمید نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا، پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر کے طور پر ملک میں انتشار پھیلایا اور 9 مئی جیسے سنگین واقعات میں ملوث رہا۔ ان کے مطابق اس فیصلے سے قانون کی حکمرانی اور احتساب کے عمل کو تقویت ملی ہے۔ واضح رہے کہ ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے بعد 14 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی، جو 11 دسمبر 2025 سے نافذ ہوگی۔ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانا شامل تھا۔ پاکستانی وزارت مذہبی امور نے عوام کو خدام الحجاج کے نام سے سعودی عرب میں حج و عمرہ سروسز کی جعلی ملازمتوں کے اشارات سے خبردار کیا ہے۔ اشتہارات میں بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا جعلی نمبر استعمال کیا گیا اور جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ ملازمین کو ویزا، رہائش اور ٹکٹ فراہم کیے جائیں گے۔ وزارت نے شہریوں کو سرکاری ویب سائٹس پر کمپنی کی تصدیق کرنے اور مشکوک نمبروں پر رابطہ نہ کرنے کی ہدایت کی، جبکہ اشتہار شائع کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے F-16 لڑاکا طیاروں کے لیے $686 ملین مالیت کی جدید ٹیکنالوجی اور معاونتی خدمات کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ اس پیکج میں لنک 16 ڈیٹا لنک، کرپٹوگرافک آلات، ایوونکس اپ گریڈز،
तरबियत और वसी तर लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। अपग्रेड से F-16 बेड़े की फ़ालियत 2040 तक बढ़ जाएगी और पाकिस्तान को मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात से निमटने में मदद मिलेगी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई और 15 माह तक जारी रही। ISPR के मुताबिक फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्जामात थे। अदालत ने तमाम इल्जामात में उन्हें कसूरवार करार दिया और सजा का इत्तलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। फैज हमीद का नाम पहली बार 2017 के फैजाबाद धरने में सामने आया और 2019 में उन्हें सरबराह ISI मुकर्रर किया गया। उन पर सियासी मुदाखलत, हुकूमत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और दीगर सियासी मामलात में असरअंदाजी के इल्जामात भी लगते रहे। नादरा ने शहरियों के लिए निकाह की ऑनलाइन इंदराज की सहूलत मुतारिफ करा दी। अब मखसूस यूनियन काउंसिल्स के शहरी घर बैठे अपने निकाह का इंदराज करवा सकते हैं। इब्तिदा में ये सहूलत महदूद पैमाने पर फराहम की गई है ताकि शहरियों के लिए खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाया जा सके। और अब जानते हैं मौसम का अहवाल अहमद से। मौसम के हवाले से आपको बताता चलूं कि मुल्क के ज्यादातर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम जारी है। पहाड़ी इलाकों में सर्दी शदीद है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकों में सुबह और शाम के औकात में स्मोग और धुंध का इम्कान है। खिता पोटोहार और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा भी पड़ सकता है। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने के साथ साथ गलियात और गिरदोनवा में शदीद सर्दी है, जबकि सुबह के औकात में कोहरा पड़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, साहिवाल, मुल्तान, खानेवाल, कोटअदू, बहावलपुर, लिया, फतेहपुर, चौक आजमगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के गिरदो नवाह में स्मोग है, जबकि सुबह और रात के औकात में चंद मुकामात पर धुंध पड़ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है और सुबह शाम के औकात में मर्दान, स्वाबी, पिशावर, चारसदा, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवाह में धुंध पड़ने का इम्कान भी मौजूद है। दूसरी जानिब सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है, ताहम मोइनजोदड़ो, लाड़काना, घोटकी, रोड़ी, सखर और मुल्हिका में धुंध पड़ने का इम्कान भी मौजूद है। बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबरआलूद रहेगा और मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। 15 दिसंबर से मुल्क में जबरदस्त बारिशों का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान है और 20 दिसंबर से ये मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सबब बनेगा।